ہمارے درمیان اللہ کی کتاب نازل ہوئی ہے، جو خیر حق ہے وہی ہے اور رشد و ہدایت کا ذریعہ ہے، اور جملہ خیر ہی خیر ہے۔ آپ نے تعارف پیش کیا اور ایک خطبہ بلیغہ ارشاد فرمایا۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد آپ نے فرمایا، میں جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو اس نبی کا نواسا ہوں، فاتح خیبر حضرت علی المرتضیٰ کا شہزادہ ہوں۔ کیا حضرت امیر حمزہ اور جعفر طیار میرے چچا نہیں ہیں؟ کیا تم نے وہ حدیث نہیں سنی جو نانا جان نے میرے اور میرے بھائی کے لیے ارشاد فرمائی تھی کہ ہم دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور اہل جنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں؟ اگر تم میری تصدیق کرو تو جان لو کہ میں جھوٹ نہیں بولتا، اس لیے کہ جب سے میں نے سنا کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے، میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اور اگر تم انکار کرتے ہو تو تمہارے درمیان ابھی ایسے لوگ موجود ہیں جو میری بات کی تصدیق کرنے والے۔ امام نے فرمایا کہ اب بھی وقت ہے، میرے خون سے خود کو بچاؤ اور میرے قتل سے خود کو دور رکھو۔ امام نے حجت تمام کی ہے، لیکن شقاوت انتہا کو پہنچ چکی تھی، قضاء و قدر کے احکامات نازل ہو چکے تھے، ہونا وہی تھا جو اللہ کو منظور تھا۔ ان بے دینوں نے آپ سے مقابلہ کیا۔ حضرت امام علی مقام سے مقابلے کی کسی میں تاب نہ تھی۔ امام علی مقام نے آگے لکے کی الغار کر دی، کاٹ کاٹ کے کشتوں کے پشتے لگا دیے اور دلاوروں کے دل چھوٹ گئے، بہادروں کی ہمت ٹوٹ گئی۔ امام نے کاٹ کاٹ کے یزیدیوں کو واصل جہنم کرنا شروع کیا۔ عمر بن سعد نے جب یہ جنگ کا منظر دیکھا تو ان میں سے ایک بہادر بدر بن سہیل وہ باہر نکلا اور امام علی مقام کے مقابلے میں آیا۔ اس نے امام پر وار کیا، آپ نے اس کے نیزے کے وار کو روکا اور آن کی آن میں اس کو واصل جہنم کر دیا۔ ان حالات میں عمر بن سعد بہت گھبرایا اور اس نے کہا کہ اگر جنگ کا یہی منظر رہا تو علی کا شیر ہمیں کاٹ کاٹ کے خاک و خون میں ملا دے گا اور جنگ کا منظر ہی پلٹ جائے گا۔ چنانچہ یوں کرو کہ ان کا نرغہ تنگ کرو، ان کو گھیرے میں لو۔ اور عمر بن سعد نے کہا، ناگاہ ابن سعد نے لشکر کو دی صدا، کیسے جری ہو کچھ بھی ہو یارو تمہیں حیا، نرغے میں لو حسین کو اب دیکھتے ہو کیا، ایک بار ہر طرف سے پڑی ہر بے قضا، دم لینے نہ دو فاطمہ کے نورین کو، سینے پہ نیزے رکھ کے گرا دو حسین کو۔ ان بے دینوں نے آپ کو گھیرے میں لیا اور یکبار کی حملہ کیا۔ اب چاروں طرف سے تیر آ رہے ہیں اور مرکز امام کا بدن بنا ہوا ہے۔ ایک یزیدی ابو الحنوف، اس نے اس زور کا تیر مارا کہ امام علی مقام کی پیشانی میں جا لگا۔ آپ کا چہرہ خون آلود ہو گیا۔ آپ نے فرمایا، ظالمو، تم نے تو اپنے نبی کی اذیت کا بھی خیال نہ کیا۔ خولا اس بے دین نے تیر مارا تو وہ امام علی مقام کے قلب میں جا کر پیوست ہوا۔ امام پر ایک لرزہ طاری ہوا، امام علی مقام گھوڑے سے نیچے گرے۔ یہ بے دین آگے بڑھا اور امام علی مقام کا سر کاٹنا چاہا تو اس کا ہاتھ کانپ گیا۔ شمر لعین امام علی مقام کا سر کاٹنے کے لیے آگے بڑھا۔ اس کے بارے میں امام حسن کے پوتے حضرت محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم میدان کربلا میں امام علی مقام کے ساتھ تھے۔ جب شمر آیا تو حضرت امام علی مقام نے اس کو پہچان لیا اور فرمایا، سچ کہا تھا میرے نانا جان نے، اللہ اور اس کا رسول سچے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، ایک کوڑی کتا ہے جو میرے اہل بیت کے خون میں منہ ڈالتا ہے۔ اس کے چہرے پر کوڑ کے نشان تھے۔ امام علی مقام نے فرمایا کہ یہی وہ بدبخت ہے جو ہمیں قتل کرے گا۔ چنانچہ شمر آگے بڑھا۔ امام علی مقام علی جدی صلاۃ والسلام آپ سجدے کی حالت میں پڑے ہوئے، اور ایسا سجدہ کہ یہ سجدہ قیامت تک کسی نے نہ دیکھا ہوگا۔ شمشیر بکف قاتل ہو کھڑا اور کوئی رہے سجدے میں پڑا، شمشیر بکف قاتل ہو کھڑا اور کوئی رہے سجدے میں پڑا، کہتی ہے زمینیں کرب و بلا، اس شان کا سجدہ کھیل
شمر لعین آگے بڑھا اور امام علی مقام کا سر اس نے کاٹنا شروع کیا۔ شمر کا خنجر گلوے خشک پر چلتا رہا، شمع حق روشن رہی، حق کا دیا جلتا رہا، چشم گریاں مدحائے دی بے گوہر بوتی رہی، کٹ گیا سر پر نماز حق ادا ہوتی رہی۔ ایک یزیدی سنان بن انس نقی اس بدبخت نے اس طرح نیزہ مارا کہ امام کے پار ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور امام شہید ہو۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ آپ نے عمر بن سعد سے کہا، اے عمر بن سعد، تو دیکھ رہا ہے یہ بے دین امام علی مقام کو شہید کر رہے ہیں۔ شقاوت اپنی انتہا کو پہنچ چکی تھی، یہ بدبخت سنگ دل ہو چکا تھا، لیکن قرابت تھی لہٰذا آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ لیکن اس بے دین نے اپنا منہ پھیر لیا۔ ان حالات کے پیش نظر حضرت سیدہ زینب دوڑی اور اپنے بھائی کا حال پوچھنے کے لیے نکلی۔ القصہ گرتی پڑتی گئیں فوج کے قریب، آیا نظر نہ فاطمہ زہرا کا محجبی، چاروں طرف سے گھیرے ہوئی تھی سپاہ کی، چلائی راہ دو مجھے اے دشمنان دین، یہ ابن فاطمہ ہے میں زہرا کی جائی ہوں، دیدار آخری کی تمنا میں آئی ہوں۔ قاتل تو سر پاک کو ایک طرف کو لے چلا، تڑپا زمین پہ یا بدن شاہ کربلا، طبلِ ظفر بجانے لگے دشمن خدا، غل پڑ گیا شہید ہوا ابن مرتضیٰ، ہائے ہائے یہ میرے آتے ہی بیداد ہو گئی، تم ہو گئے شہید میں برباد ہو گئی۔ 10 محرم 61 ہجری، 56 سال 5 مہینے 5 دن کی عمر مبارک ہے۔ مورخین نے لکھا کہ آپ کے جسم پر 41 بار تلواروں کے، 33 بار نیزوں کے اور 121 سوراخ تیروں کے تھے۔ ان بے دینوں نے یہیں بسنی کی، ان کے دل ابھی نرم نہیں ہوئے تھے اور ان کی طبیعتیں ابھی معمول کو نہیں آئی تھیں۔ ان ظالموں نے امام علی مقام کے ساتھ یہیں بس نہ کی۔ ان بے دینوں نے امام علی مقام کا امامہ اتار لیا، آپ کے جسم سے جبہ اتار لیا، آپ کے شانوں سے چادر کو چھین لیا، حتیٰ کہ آپ کے پاجامے کو بھی اتار لیا اور آپ کی انگوٹھی اور تلوار کو لے لیا، اور اس کے بعد بھی ان کے دل جو ہے وہ نرم نہ ہوئے، اور ان بدبختوں نے امام علی مقام کے جسم اطہر پر گھوڑے دوڑا دی۔ ان گھوڑوں کی ٹاپ سے امام کا نرم و نازک جسم ٹوٹ ٹوٹ کے چکنا چور ہو گیا۔ یہ چمن زہرا کے جنتی پھول تھے جو 3 دن کے بھوکے اور پیاسے تھے، اب یہ میدان کربلا کی زمین پر آرام کر رہے تھے۔ زمین کربلا پر فاطمہ کے پھول بکھرے ہیں، زمین کربلا پر فاطمہ کے پھول بکھرے ہیں، شہیدوں کی یہ خوشبو ہے کہ سب جنگل مہکتا ہے۔ امام علی مقام علی جدی صلاۃ والسلام 10 محرم 61 ہجری کو جمعے کے روز شہید کر دیے گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو امام علی مقام علی جدی صلاۃ والسلام کی اس شہادت کا ثمرہ عطا فرمائے اور امام علی مقام سے بے پناہ عشق و محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھو امام علی مقام کو کوئی خلافت کی چاہت نہیں تھی، حکومت کی چاہت نہیں تھی، اس لیے کہ یہ لوگ مال و دولت کے متمنی نہیں تھے، تخت و تاج کے طلبگار نہیں تھے، بلکہ یہ تو اللہ کے حضور ذکر کرنے والے اور دین کی سربلندی چاہنے والے لوگ تھے۔ لیکن ان بے دینوں نے آپ کو دھوکے سے بلایا اور آپ کو قتل کیا، شہید کیا۔ اب ہم پر یہ ذمہ داری آتی ہے کہ امام علی مقام نے جس دین کی آبیاری اپنے خون سے کی ہے، اب ہمارا وقت ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں اور پوری شد و مت کے ساتھ اسلام پر عمل کریں، تاکہ امام علی مقام کی شہادت
کا ثمرہ ہم سب کو نصیب ہو۔ کل 10 محرم ہے اور ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ ہم سڑکوں پہ نکل جاتے ہیں اور اوباشیاں کرتے پھرتے ہیں۔ دیکھو ڈھول بجانا، تاشے پیٹنا یہ یزیدیوں کا طریقہ تھا، اس لیے کہ جب انہوں نے امام علی مقام کو شہید کیا تو انہوں نے خوشی کے نغارے بجائے اور ڈھول تاشے پیٹے۔ یہ ہمارا کام نہیں کہ ہم یہ کریں، تو ہمیں چاہیے کہ اس دن کو انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ گزاریں، اس لیے کہ اسلام میں یہ دن پہلے سے ہی عظمت والا چلا آتا ہے اور امام علی مقام کی شہادت نے اس کی عظمت میں 4 چاند لگا دی۔ لہٰذا جس سے ہو سکے وہ روزہ رکھے، نمازیں پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے، درود و سلام کے نذرانے پیش کرے، اور ہر اعتبار سے ہر برے کام سے اس دن میں خود بھی بچو، اپنے گھر کی عورتوں کو بھی منع کرو اور اپنے بچوں کو بھی ذکر کی طرف مائل کرو، راغب کرو۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال جو کچھ سنا اسے اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے اور جتنا یاد رہ جائے اس کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کل انشاءاللہ ہماری محرم الحرام کی تیسری اور آخری نشست ہے بعد نماز عصر تا مغرب، جس میں حضرت علامہ مولانا استاد محترم مفتی محمد خرم اقبال رحمانی صاحب تقریر فرمائیں گے فکر کربلا پر۔ تو آپ تمام احباب سے میری گزارش ہے کہ جس طرح آپ نے محبت کے ساتھ مجھے سماعت کیا تو مجھے سکھانے اور پڑھانے والے تو وہ ہیں جو کل بیان کرنے والے، لہٰذا ان کا زیادہ حق ہے کہ ان کے لیے یہاں آپ تشریف لائیں اور امام علی مقام کی شہادت کے جو اسباب اور اس سے جو ہمیں سبق حاصل ہوتا ہے اس پر حضرت گفتگو فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان تمام نشستوں میں آنے، شرکت کرنے کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔